قدرت کی واپسی۔ اسی رات قدرت بولے، کل عفت اور میں واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ آج ہم جدہ اس غرض سے گئے تھے کہ واپسی کے لیے سیٹوں کا انتظام کر لیں۔ اتفاقاً 2 سیٹیں مل گئی ہیں سعودی حکومت کی مدد سے۔ کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، رات جدہ میں قیام کریں گے، پرسوں صبح پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہاں قیام کریں، 4 دن کے بعد جب یہاں سے دوسرے مہمان رخصت ہوں گے تو آپ ان کے ہمراہ جدہ پہنچ جائیے۔ میں نے رابطہ افسر غنی صاحب کو کہہ دیا ہے، وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ واپسی پر سیٹ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے، کوشش کیجئے کہ جلد ہی مل جائے۔ یہ سب لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ ہاں، ایک تکلیف کیجئے کہ آتے ہوئے ایک محترمہ کو اپنے ساتھ لیتے آئیے۔ کون محترمہ؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر عفت کی ایک دوست ہیں، پڑھی لکھی، عمر رسیدہ خاتون ہے۔ وہ مجھے کہاں ملیں گی؟ وہ جدہ میں مقیم پاکستانی سفیر کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں۔ جدہ پہنچ کر آپ سفیر صاحب سے مل کر تفصیلات طے کر لیں۔ اگلے روز سارا دن قدرت اور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہ ہوئے۔ ہم نے تمام نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کے میدان میں ادا کی۔ مسجد میں نماز کے وقت اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ نمازیوں کے لیے جگہ نہیں رہتی، اس لیے وہ مسجد سے باہر ملحقہ میدان میں مصلی بچھا کر قطاریں بنا لیتے ہیں اور وہیں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے تو بھیڑ سے نکل کر ایک آدمی نے مجھے سلام کیا۔ وہ درمیانی عمر کا تھا، میلے لباس پر جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے، چہرے سے اسرت ٹپک رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے کچھ دوں کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ بھکاری ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، قدرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ قدرت مسکرا دیے، بولے، آپ اسے بھکاری سمجھتے ہیں کیا؟ تو اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے پوچھا۔ آپ مدینہ منورہ سے واقف نہیں۔ کیا مطلب؟